ابھی انشاءاللہ تعالی بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث پاک آج کے درس بخاری میں انشاءاللہ تعالی پڑھنے سننے کی سعادت پاتے ہیں، اور حصول برکت کے لیے آج عربی متن بھی ہوگا، ترجمہ بھی ہوگا، اور اس کی شرح بھی انشاءاللہ تعالی بیان کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری کی 5 جلدیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے عالم کورس اردو میں مکمل ہو جائیں گی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ہیں جو رحمان کو پیارے ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں۔ ہم اللہ کی ہر عیب سے پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی حمد کے ساتھ۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، عظمت والا ہے۔ 2 صفحات پر مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح بیان فرمائی ہے۔ پہلا حصے میں چونکہ عربی کے لحاظ سے کافی چیزیں ہیں، اس لیے اس کو ریکارڈ میں نہیں لا رہے، اور جو ہمارے لیے مطلب عالم کورس اردو کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے وہ انشاءاللہ تعالی دوسرا حصہ میں پڑھ کر ریکارڈ کرتا ہوں۔ تسبیح کا معنی ہے کہ اللہ عز و جل ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ یہ تمام صفات سلبیہ کو عام ہے، اور حمد کا معنی ہے کسی کی خوبی زبان سے بیان کرنا۔ اللہ بر بنائے تحقیق علم ہے اس ذات کا جو جمیع صفات کمالیہ کی جامع ہے، اسی لیے کل حمد اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ حمد تمام صفات ثبوتیہ کو عام ہے، گویا اس جملہ کے کہنے والے نے اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کا ذکر کر دیا۔ تسبیح کی تقدیم اور تحمید کی تاخیر اس بنا پر ہے کہ تسبیح تنزیہ ہے جو بمنزلہ تخلیہ ہے، اور تحمید اثبات کمالات ہے جو بمنزلہ تحلیہ ہے، اور تحلیہ پر مقدم ہوتی ہے۔ بعض عرفاء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پہلا زینہ صفات سلبیہ ہیں، مثلاً یہ کہنا کہ اللہ علیم ہے کیونکہ وہ جہل سے منزہ ہے، اس لیے تسبیح کو مقدم فرمایا۔ کسی کا عیب سے پاک ہونا اس کو مستلزم نہیں کہ وہ کمالات سے متصف ہو۔ مثلاً ایک شخص بخیل نہیں تو لازم نہیں کہ وہ جواد ہو۔ ایسی ذات جو ہر عیب سے پاک ہو اور تمام کمالات کی جامع ہو، یقیناً وہ بہت عظیم ہوگی، اور اس تصور پر بے ساختہ سبحان اللہ جاری ہوتا ہے۔ اس لیے سبحان اللہ وبحمدہ کے بعد سبحان اللہ العظیم فرمایا۔ نیز عظیم وہ ہوگا جو ہر عیب سے پاک ہوگا اور تمام کمالات کا جامع ہوگا۔ عظیم ہونا صفات سلبیہ اور ثبوتیہ دونوں کو عام ہے، اس لیے سبحان اللہ وبحمدہ کے بعد سبحان اللہ العظیم فرمایا۔ تسبیح اور حمد پر اختتام مشروع ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اہل جنت کا آخر کلام تسبیح اور حمد ہے۔ فرمایا دعواہم، فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام۔
وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جیسا کہ سورہ یونس آیت نمبر 10 میں ہے۔ ترجمہ: جنت میں ان کی دعا سبحانک اللہم ہوگی، اور ملاقات کے وقت پہلا کلام سلام ہوگا، اور ان کی اخیر دعا الحمد للہ رب العالمین ہوگی۔ اسی کے مطابق حضرت امام بخاری نے اپنی کتاب کو تسبیح اور حمد پر ختم فرمائی، مگر اس میں بھی اپنی محدثانہ یکتائی کا جلوہ دکھایا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو اللہ کی حمد اور تسبیح پر تمام فرمایا، مگر اپنی طرف سے صیغہ حمد نہیں لکھا، بلکہ افضل الحامدین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو حمد کا اعلیٰ صیغہ صادر ہوا اس پر کتاب کو تمام کیا۔ حدیث کی روایت بھی ہو گئی اور حمد بھی ہو گئی۔ ذالک مسک الختام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق و رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔